نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین۔ موت اور حشر کے بعد مسلمان جنت میں چلے جائیں گے، کفار جہنم میں چلے جائیں گے، اور اس وقت بعض مومن اپنی نافرمانی کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے۔ اس وقت پھر جو کافر ہیں وہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یا کاش آج ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہمیں بھی جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جاتا۔ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہے، اس لیے قیامت تک قرآن کریم کے لفظ اور حرف نے محفوظ رہنا ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں، حفاظت کا وعدہ خود نہیں کیا بلکہ یہود و نصارہ کے حوالے کیا تھا، اس میں تبدیلیاں بھی ہوگی، تحریف بھی ہوگی۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود فرمایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور انسان کو مٹی سے بنا کر اشرف المخلوقات بنایا۔ ان المتقین فی جنات وعیون۔ گزشتہ آیات میں اہل جہنم کا ذکر تھا، اہل جنت کا ذکر کیا کہ متقین جنات باغات کے اندر ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اللہ اکبر، بھائی بھائی بن کے رہیں گے، کوئی کینہ اور بغض ایمان والوں کے دل میں قطن نہیں ہوگا، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، حوریں ان کے پاس ہوں گی، غلمان خدمت کے لیے ان کے دے دیے جائیں گے، جو نعمت انسان تصور کر سکتا اس سے بھی زیادہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ وادی حجر میں قوم سمود آباد تھی، ان کی طرف صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، ان کو دعوت دی، نے قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد فرما دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو قرآن عظیم فرمایا، اس لیے کہ قرآن کریم میں 6 مضامین ہیں: توحید، قیامت، رسالت، احکام، ماننے والے، نہ ماننے والے، اور ان کا خلاصہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمایا، اس لیے سورۃ الفاتحہ کو قرآن عظیم فرمایا گیا ہے۔ فَاسْتَع بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت دیتے، اعلانیہ دعوت نہیں تھی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی اب تبلیغ کا سلسلہ پوشیدہ ختم کر دیا گیا اور اعلانیہ دعوت دینی شروع فرما دی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حکم دیا گیا کہ موت تک آپ نے عبادت کے اندر مشغول رہنا ہے۔ یہاں بات یہ نشین فرما لے، موت کے بعد قبر میں جو انبیاء علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، اس سے اس کی نفی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہاں عبادت سے مراد عبادت تکلیفی، جس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر عذاب ہو، اور قبر میں جو عذاب عبادت ہے عبادت تلذذی ہے، جس کے کرنے پر لذت اور نہ کرنے پر لذت نہیں۔ لہذا موت تک جو عبادت کرنا ضروری ہے وہ عبادت تکلیفی ہے، موت کے بعد جو قبر میں عبادت نماز ہوتی ہے وہ عبادت تلذذی ہے۔ سورۃ النحل۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، چونکہ سورت میں شہد کی مکھی نحل کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ النحل ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح ایک حقیر سے پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا، اور جب یہ چلنے کے قابل ہوتا ہے، جوانی ملتی ہے، تو یہی جھگڑنا شروع کرتا ہے اور اللہ کی توحید کا انکار کر دیتا ہے۔ کیا بیوقوف ہے یہ۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع منہا تأکلون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ ہم نے جانور پیدا فرمائے، اللہ اکبر، ان سے تم کتنا فائدہ اٹھاتے ہو۔ سردیوں کے اندر اون سے کپڑے بناتے ہو تم اور منافع لیتے ہو، کتنے جانوروں کو ذبح کر کے تم کھاتے ہو۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ گھوڑے، گدھے اور خچر کا ذکر کیا کہ تم اس پہ سوار ہو اور یہ تمہارے لیے زینت ہے۔ یہاں ثابت ہوا کہ گھوڑے، خچر اور گدھے کو کھانا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو اب ان کے فوائد کا ذکر کیا تو اس میں کھانے کا ذکر نہیں کیا، سواری کا اور زینت کا۔ جب اس کے علاوہ حلال جانوروں کا ذکر کیا تو وہاں منہا تاکلون، کھانے کا ذکر بھی کیا، تو ان کا کھانا مکروہ ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اور چیزیں پیدا فرمائیں گی جس کو ابھی تم جانتے بھی نہیں ہو۔
ریل گاڑی آ گئی، جہاز آ گیا، موٹر کاریں آ گئی، بھی پتہ نہیں کیا کچھ ایجاد ہوگا، سب اس کے اندر آ گئی۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اللہ نے مزید اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا، تم اسے فریش تازہ گوشت مچھلی کا کھاتے ہو، اور تم اسے زیورات کو نکالتے ہو، کتنے قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، موتی اس کے اندر سے نکلتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب اللہ قرآن نازل کرتے ہیں تو مشرکین کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے قرآن نازل کیا، تم اس پر عمل کرو، پڑھو، پابندی کرو۔ تو مشرکین کا جواب کیا ہے؟ یہ تو من گڑت پہلو کے قصے ہیں اور کچھ بھی نہیں، الیاس باللہ۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، اور جب مومنین کو کہا جاتا ہے تم ڈرو، اللہ اکبر، تم ڈرو، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا وہ کیا ہے، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تو نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اچھی باتیں ذکر کی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو محسنین ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اچھی حسنہ دیں گے، بہتری، بھلائی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بھلائی عطا فرمائیں گے، اور اصل گھر تو متقین کا آخرت کا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہاں بتایا کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اہل ذکر، اہل علم سے پوچھے۔ اہل ذکر یعنی ایسے علماء جو عمل کرتے ہیں، ان سے پوچھے، اور جہالت کا علاج پوچھنا ہے، لہٰذا علماء سے پوچھ کے شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، مشرکین کی ایک گندی عادت کہ جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی، بیٹی کا نام سن کر ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور زندہ درگور کرتے، اس کو عار سمجھتے۔ اور پھر دوسری گندی عادت، اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں ثابت کرتے۔ تو بتایا گیا ہے کہ پہلی تو حماقت یہ ہے کہ تم بیٹی کے پیدا ہونے پر پریشان ہوتے ہو، اور دوسری حماقت ہے کہ اللہ کے لیے تم پھر بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ جب تم بیٹی کو اچھا نہیں سمجھتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں کیوں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو باپ اور اولاد ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں خالص دودھ دیتے ہیں۔ دودھ گوبر بھی ہے اور خون بھی ہے، اس کے اندر سے دودھ، اور سفید اور خالص دودھ، کوئی نہ بو ہے، نہ ملاوٹ ہے، نہ غلاظت ہے، پاکیزہ۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ خالص نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ملیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ملاوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کتنی بڑی نعمت، شہد کی مکھی کو دیکھو، یہ کیسے چھتا بناتی ہے، پھر کیسے رس چوس کے لاتی ہے، کیسے پھر شہد بناتی ہے، کیا خدا کی قدرت۔ اور پھر شہد کو اللہ نے شفا بنایا، تم شہد کا استعمال کرو، لیکن یہ بات نشین فرما لیں کہ شہد کب کھانی ہے، کس کے ساتھ کھانی ہے، کسی ماہر سے، حکیم سے پوچھ کر استعمال کریں۔ ایسا نہیں کہ گرمی میں شہد کھا لیں اور پھر تکلیف ہو تو کہ جی شہد تو شفا ہے۔ بھئی آپ نے گرمی میں کھائیے نا، گرمی میں شہد کھانی ہے تو اس کو ٹھنڈے پانی میں استعمال کریں، سردی میں کھانی ہے تو گرم پانی میں استعمال کریں، تو پوچھ کر استعمال کریں شہد۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آسمانوں اور زمینوں کا غیب اللہ ہی جانتے ہیں، اور قیامت اللہ کے سامنے تو آپ چپکنے کے برابر ہے۔ قیامت بہت بڑی ہے، بہت بڑی علامات ہے، لیکن تمہارے لیے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امتوں کو کھڑا کریں گے تو پھر ان کے خلاف گواہ بھی آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ امتوں کے ایمان کے حق میں بھی گواہی دیں گے، اور جنہیں نبی کو نہیں مانا ان کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ خود اپنی امت کے اعمال پر بھی آپ گواہی دیں گے۔ حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ آیت قرآن کریم کی جامع ترین آیات ہے، جس میں 3 باتوں کے کرنے کا حکم ہے اور 3 چیزوں سے بچنے کا حکم ہے۔ کرنا کس کو ہے؟ ان اللہ امر بالعدل، نمبر 1 عدل و انصاف، نمبر 2 بھلائی،
نمبر 3 قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا ذکر ہے، اور بچنا کیسے ہے؟ بے حیائی سے، گناہ کے کاموں سے، ظلم اور زیادتی سے۔ کتنی بنیادی بات ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، کون سا حکم کب دینا ہے، کب تک دینا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے اور بدلتے تو مشرکین اعتراض کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے، اللہ کو علم نہیں ہے، حکم بدلا کیوں ہے؟ اللہ تو حکیم ذات ہے، حکیم کے علم پر، حکمت پر تھوڑا ہی اعتراض ہوتا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کون سا حکم کب تک ہے اور کون سا حکم کب دینا ہے، اللہ حکیم۔ من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، مشرکین مکہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ حضرت یاسر جمے رہے، حضرت سمیہ جمی رہی، ان دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ اسلام کے پہلے شہداء ہیں حضرت یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر بہت زیادتی ہوئی، مجبور کیا، آپ نے اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے پوچھا دل کا، جو میرا دل توحید پر مطمئن تھا، فرمایا کوئی حرج نہیں، پھر گنجائش۔ معلوم ہوا اپنی جان یا اپنے جسم کا عضو بچانے کے لیے زبان سے اگر کوئی آدمی کلمہ کفر کہہ دے لیکن دل میں کفر نہ ہو تو شریعت اس کی گنجائش دیتی ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور شرک آپ کے قریب بھی نہیں گیا۔ ولم یک من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت قربانیاں دی ہیں، بڑے امتحانات سے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نتیجے کے طور پر آپ کو امت کا قائد بنایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کی اولاد سے تقریباً 4000 انبیاء، اور اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کائنات کا ماوا اور ملجا اور کائنات کا خلاصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کے بہت انعامات تھے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اس آیت میں اللہ پاک نے دعوت کی ترتیب بتائی ہے۔ نمبر 1 دلیل سے بات کریں، نمبر 2 فضائل سے بات کریں، نمبر 3 شبہات پیش کیا جائے تو اچھے انداز میں جواب دیں۔ تو طریقہ دعوت تو 2 ہے، حکمت اور موعظہ، یعنی دلائل قطعیہ سے بات کرنا یا دلائل ظنیہ سے بات کرنا، اور اس کے بعد اگر کوئی شخص نہ مانے اور شبہات پیش کرے، شبہات کو رد کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مناظرہ بھی شریعت میں جائز رکھا ہے۔ تو جس طرح دلائل قطعیہ سے دعوت دینا، دلائل ظنیہ سے دعوت دینا، حکمت اور بصیرت اور فضائل سے بات کرنا دین ہے، اسی طرح شبہات کو رد کرنے کے لیے مناظرہ کرنا یہ بھی دین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔